السلام علیکم ناظرین، میں اقبال جعفر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ پیٹری ود اقبال جعفر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اور گمنام ہیرو سے متعلق پروگرام لے کر آیا ہوں، مگر پروگرام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے ہمارے گمنام ہیرو کا نام ہے سید پالے شاہ خوستی۔ سید پالے شاہ خوستی کا تعلق پاکستان کے ضلع یوب سے تھا۔ سید پالے شاہ خوستی نے قریب اسی زمانے میں آنکھ کھولی جب انگریز یوب پر قابض ہوئے۔ سید پالے شاہ خوستی کے والد کا نام سید گہنو تھا، جبکہ ان کے دیگر بھائیوں کے نام صوبہ خان اور سید کٹا شاہ تھے۔ سید کٹا شاہ انگریزوں کے خلاف ایک لڑائی میں بعد میں مارے گئے۔ پالے شاہ کا تعلق خوستی قبیلے سے تھا جو افغانستان کے صوبہ خوست کی نسبت رکھتا ہے۔ یہ قبیلہ یوب اور قلعہ سیف اللہ میں مقیم ہے، جبکہ اس کی زیادہ آبادی یوب کے علاقے قلی دیوال میں رہتی ہے۔ خوستی قبیلہ کی جانوزئی شاخ وہ شاخ ہے جس سے قبیلہ کے معتبرین کا تعلق ہوتا ہے۔ پالے شاہ خوستی بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ خوستی قبیلہ کی دیگر شاخوں کے نام لقمان زئی اور صحبت خیل ہیں۔ برطانیہ نے پنجاب اور سندھ پر قبضے کے بعد بلوچستان کے جنوبی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1876 کی اس مہم کے بعد انگریزوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا اور افغانستان کے ان سرحدی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جہاں پر افغانستان کی حکومت کی رٹ موجود نہیں تھی۔ افغانستان داخلی انتشار کی وجہ سے اپنے سرحدی علاقوں پر ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف انگریز ان علاقوں میں کسی بھی قبائلی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں داخل ہو جاتے تھے اور مصالحت کے نام پر اس علاقے کو قبضے میں لے لیتے تھے۔ برطانیہ نے 1888 تک شیرانی، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ کے علاقے فتح کر لیے۔ ان علاقوں میں فیض محمد کاکڑ، بنگل خان کاکڑ، شاہجہاں جوگی اور سامڑ موسیٰ خیل نے چھاپہ مار جنگ کی، لیکن ان چھاپہ مار کارروائیوں کا برطانوی حکومت پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا، کیونکہ مذکورہ خطوں کے بیشتر قبیلے اپنے اپنے سربراہان کی سرکردگی میں نئے حاکم کی حاکمیت تسلیم کر چکے تھے۔ برطانیہ کو ان علاقوں میں محدود پیمانے پر ہونے والی لڑائی سے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ اس کے فوجی افسران نے یوب پر نزلیں گاڑ لیں۔ 1889 میں میر زئی اور سنزرخیل قبیلوں کے درمیان قبائلی تنازع نے انہیں مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ انگریزوں نے یوب کو فتح کرنے کے لیے 3 اطراف سے گھسنے کا منصوبہ بنایا۔ رابرٹ سنڈے مین نے مشرق سے آر.آئی. بروس کو اس کے ہمنوا وزیروں اور شیرانیوں کے ساتھ بھیجا۔ جنوب میں جینگر کو عبداللہ زئی قبیلے کے سردار عمر خان اور ان کے علاوہ سردار اختر خان اور سردار خان خانہ کے بھتیجے سردار اکرم خان کے ساتھ روانہ کیا، جبکہ ایک مہم موسیٰ خیل کے راستے سے بھیجی گئی۔ سنڈے مین کے منصوبے کے مطابق آر.آئی. بروس جینگر نے مختلف قبیلوں کے ہمنواؤں کے ساتھ یوب پر لشکر کشی کی اور معمولی مزاحمت کے بعد مرکزی مقام اپوزے پر قبضہ کر لیا۔ قابض فورسز نے اپوزے سے چند کلومیٹر مشرق میں فوجی قلعہ بنایا جو فورٹ سنڈے مین کے نام سے مشہور ہوا۔ اپوزے پر قبضہ کرنے کے بعد سنڈے مین نے قبائلی جرگہ طلب کیا، جس میں ہری پال، محسود، وزیر، زرخیل، دوتانی، شیرانی قبائل کے زعماء شریک ہوئے، مگر اسی جرگے میں انگریزوں کی ہمنوا سردار شاہجہاں کو ایک 20 سالہ نوجوان دینک نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ انگریزوں کو یوب پر قبضے کے بعد توقع سے بڑھ کر تعاون ملا۔ اس کی وجہ سردار عمر خان کی دیگر قبائل کے ساتھ مصالحانہ پالیسی تھی، جس نے عبداللہ زئی، باقر زئی، حیدر زئی اور مندوخیل قبیلوں کی اکثریت کو انگریزوں کے ساتھ مصالحانہ روش اپنانے پر آمادہ کیا۔ یوب پر قبضے کے بعد مزاحمتی عنصر جو قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل اور مشرق میں قبائلی علاقوں میں موجود تھا نے اپنی عسکری کارروائیوں کو یوب تک توسیع دے دی۔ 20 مئی 1916 میں سامڑ موسیٰ خیل کی پھانسی تک یوب میں عسکری کارروائیاں متصل علاقوں کے گروپ ہی کرتے رہی۔ یوب میں پہلا عسکری گروپ تب سامنے آیا جب انگریزوں نے اپوزے سے آگے قلی دیوال کی طرف روڈ بنانے کی کوشش کی۔ دیوال میں موجود خوستی قبیلہ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، انہوں نے انگریزوں کے اس کام کو اپنی آزادی کے خلاف ایک سازش سمجھا۔
لہٰذا انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ ہتھیار اٹھانے والوں میں پالے شاہ خوستی اور ان کے قریبی رشتہ دار پیش رہے۔ ان رشتہ داروں میں صوبہ خان، کٹا خان، مربان خان، باز خان اور رحمان خان کے نام سر فہرست ہیں۔ اس گروپ نے دیوال کے نواح میں ایک عسکری چیک پوسٹ تباہ کر دی جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد پالے شاہ اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ انہی پہاڑوں میں اسی سے سلیمان خیل اور محسود قبیلے کے کچھ نوجوان بھی آ ملے۔ پالے شاہ نے دوسرا حملہ کچھ وقفے کے بعد قلعہ سرگوسا قبضے میں کیا، جس میں فوجی افیسر ریلبرٹ 4 اہلکاروں سمیت ہلاک ہو گیا۔ پالے شاہ کے خلاف کارروائی کے لیے مزید فوج علاقے بھیج دی گئی تو پالے شاہ نے افغانستان کا رخ کر لیا۔ برطانوی حکومت کو اپنے سراغ رساں اداروں کے ذریعے جب یہ خبر پہنچی کہ پالے شاہ افغانستان میں روپوش ہے تو اس نے افغانستان کی حکومت پر پالے شاہ کی گرفتاری اور حوالگی کے لیے دباؤ ڈالا۔ پالے شاہ کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے ساتھیوں سمیت وزیرستان کا رخ کیا، جہاں مشہور جہادی کمانڈر ملا پیر محمد خان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا۔ ان دونوں نے مل کر دتوئی پرغاڑا کے مقام پر فوجی پارٹی کو نشانہ بنایا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک جبکہ 5 کو گرفتار کر لیا، جنہیں بعد میں پہاڑ کے دامن میں ہلاک کر دیا گیا۔ دتوئی پرغاڑا کے حملے کے بعد اس گروپ نے ایک مشترکہ حملہ رزمک کے مقام پر دوران گشت ایک فوجی پارٹی پر کیا، جس میں 6 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ان خون آشام حملوں کے بعد برطانوی فوج نہ صرف چوکنا ہو گئی بلکہ سراغ رسانی کو بھی مزید بہتر بنایا۔ پالے شاہ اور پیر ملا خان نے جب اگلا حملہ دیر مل کے مقام پر کیا تو انہیں چوکس برطانوی فوج نے شدید جانی نقصان پہنچایا۔ اس کارروائی میں پیر ملا خان اور پالے شاہ کے بھائی سید کٹا شاہ سمیت بہت سے افراد مارے گئے۔ دیرمل میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد پالے شاہ اپنے باقی ماندہ ساتھیوں سمیت وزیرستان کے علاقے گلکچ میں مقیم ہو گئے۔ انگریز حکومت اس کی تلاش میں تھی، لیکن اس دوران انگریزوں کو ایک اور چال سوجھی۔ انگریزوں نے جوب میں پالے شاہ کے بہنوئی سردار سیفو خان بابڑ کو گرفتار کر لیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ پالے شاہ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن دوران حراست انہوں نے سردار سیفو خان بابڑ کو مجبور کیا کہ وہ پالے شاہ کے ساتھ مصالحت کروائیں۔ سردار سیفو خان بابڑ نے اپنی اہلیہ نرگوسا کو جیل بلایا اور اسے مصالحت کا پیغام دے کر پالے شاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ نرگوسا پالے شاہ کے پاس جب پہنچی تو پالے شاہ نے مصالحت کے لیے کچھ شرائط رکھی۔ نرگوسا انہی شرائط کو لے کر دوبارہ جیل میں سردار سیفو خان بابڑ کے پاس آئیں۔ سردار سیفو خان بابڑ نے یہی شرائط پولیٹیکل ایجنٹ میجر بارنس اور EEC دوست محمد غرشین کے سامنے رکھی۔ پولیٹیکل ایجنٹ میجر بارنس نے ان شرائط کو قبول کیا اور نواب محمد خان جوگیزئی اور ان کے ساتھ سردار شیر علی خان عبداللہ زئی کو دیگر قبائلی عمائدین کے ساتھ بھیج دیا۔ اس عمائدین کے وفد نے گلکچ جا کر پالے شاہ کو مصالحت پر راضی کیا اور اسے سنجاوی لے آئے۔ کتاب پشتو و پشتانہ کے مصنف سیال کاکڑ نے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پالے شاہ کو مصالحت کے بعد سردار تیمور شاہ کاکڑ نے گلکچ کے مقام سے لایا، جبکہ اس رائے سے سید خیر محمد عارف اور ملک چنگل شاہ نے اختلاف کیا۔ یہ مصالحت سیال کاکڑ کے مطابق 1939 میں، جبکہ پالے شاہ کے بیٹے ملک چنگل شاہ کے مطابق 1945 میں ہوئی۔ پالے شاہ مصالحت کے بعد سنجاوی میں مقیم ہوئے۔ ان کا 1949 میں لورالائی کے سرکاری ہسپتال میں انتقال ہوا۔ پالے شاہ کی میت تدفین کے لیے قلعہ دیوال لے جائی گئی، جہاں مولانا نور محمد خوستی نے ان کا جنازہ پڑھا۔ پھر آزادی کے اس گمنام ہیرو کو دادک نگر قبرستان میں دفنایا گیا۔ پالے شاہ کی وفات کے بعد بھارت میں بھارتی ناول نگار گلچن نندا نے ایک ناول ان کی شخصیت پر لکھا، جس میں بعد میں بالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی۔ پاکستان میں اداکار اور ہدایت کار جمال شاہ نے بھی پالے شاہ کی شخصیت پر ایک ڈرامہ بنایا، لیکن آخر نے 2007 میں پالے شاہ کی تحریک کے حوالے سے ایک جامع تحقیقی مقالہ لکھا جو تحریک آزادی میں پالے شاہ کے کردار کے نام سے موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ آخر میں اقبال جعفر اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔